یہ وہ دور تھا کہ جب انسان انسانیت کے مزاج کو نہیں سمجھتا تھا۔ میرے مصطفیٰ عرب میں پیدا ہوئے، مکہ میں پلے بڑھے رہے، جوان ہوئے، مکہ ہی میں آپ نے غلغلہ اسلام بلند فرمایا اور مکہ ہی میں اعلان نبوت فرمایا اور مکہ ہی سے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ میرے مصطفیٰ کا کمال یہ تھا، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ جب میرے مصطفیٰ دعوت اسلام دیتے تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگوش اسلام ضرور ہو جاتا۔ میرے مصطفیٰ کے معجزات کی بنیاد پر جب مکہ کی سرزمین میں ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام پھر اسلام اور اسلامی اسلام نظر آنے لگا تو باغیان اسلام، دشمنان اسلام نے میرے مصطفیٰ پر اتنے ظلم و ستم کیے، اتنا جبر و تشدد کیا کہ اللہ کا حکم آ گیا، آپ ہجرت فرمائیے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے مقدس وطن کو چھوڑا، ہجرت فرمائی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب کی سرزمین پر جا رہے ہیں۔ وہ یثرب جو بیماریوں کا گھر تھا، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کی سرزمین پر قدم رکھ دیا، یثرب کی تقدیر کو بدل دیا، یثرب مدینہ ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ نے مدینہ کو پسند فرما لیا، اب مدینے میں قیام فرمایا، اب مدینے کے میدان کا انتخاب کیا اور مدینے کے میدان میں کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دینا شروع فرمایا۔ میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی۔ میرے مصطفیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ جب دعوت اسلام دیتے تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگوش اسلام ضرور ہو جاتا۔ میرے مصطفیٰ نے مدینے کے میدان میں کھڑے ہو کر دعوت اسلام دی، کچھ شامل اسلام ہوئے، پھر دعوت اسلام دی، کچھ اور شامل اسلام ہو گئے، پھر دعوت اسلام دی، کچھ اور داخل اسلام ہو گئے۔ اب مدینہ شریف میں ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام پھر اسلام اور اسلامی اسلام نظر آنے لگا تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی عبادت کے لیے کوئی مسجد ہونا چاہیے۔ ایک مسجد تعمیر فرمائی، اس مسجد کا نام صحابہ نے مسجد نبوی شریف رکھ دیا۔ جب عبادت کا انتظام ہو گیا مسلمانوں کے لیے تو اب رسول اللہ کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان مسلمانوں کی لٹریسی کے لیے، ان مسلمانوں کی تعلیم و تعلم کے لیے، ان مسلمانوں کی پڑھائی کے لیے کوئی مدرسہ ہونا چاہیے، کوئی ادارہ ہونا چاہیے، کوئی دارالعلوم ہونا چاہیے، کوئی کالج ہونا چاہیے، کوئی اسکول ہونا چاہیے، کوئی یونیورسٹی ہونا چاہیے، کوئی ادارہ ہونا چاہیے۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے کوئی دارالعلوم قائم کیا جائے۔ تو اے لوگو، تم اس رسول کے امتی ہو کہ جس نے روئے زمین پر سب سے پہلے ایجوکیشن کا پیغام دیا تھا، وہ رسول جس نے روئے زمین پر سب سے پہلے تعلیم کا پیغام دیا تھا۔ اے لوگو، تم اس رسول کے امتی ہو تو علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، لٹریسی حاصل کرو، اپنا جہل دور کرو، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو اور مدرسوں کا احترام کرو۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے روئے زمین پر سب سے پہلے علم حاصل کرو گا، ایجوکیشن حاصل کرو گا پیغام ہی نہیں دیا تھا۔ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے ایک چبوترے پر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، ایک جامعہ کی بنیاد رکھی تھی۔ قادری احضری نے سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھ دی ہے۔ لوگوں، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے دارالعلوم قائم کر دیا، مدرسہ قائم کر دیا، جامعہ قائم کر دیا، ایک اسکول قائم کر دیا، ایک کالج قائم کر دیا، مدرسہ تو قائم ہو گیا، لیکن پڑھنے کے لیے کوئی طالب علم نہیں آیا۔ مدرسہ قائم ہو گیا لیکن پڑھنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آیا۔ رجب کا مہینہ گزر گیا، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آیا، کوئی طالب علم نہیں آیا۔
شعبان کا مہینہ آ گیا، پورے شعبان رسول اللہ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کوئی طالب علم نہیں آیا۔ میرے مصطفیٰ نے مدرسہ قائم فرمایا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، کوئی طالب علم نہیں آیا۔ 15 رمضان گزر گیا، اب تک کوئی طالب علم پڑھنے کے لیے مدرسے میں اپنا نام نہیں لکھوا رہا ہے۔ 25 رمضان ہو گیا، رمضان گزر گیا، عید کا دن آ گیا، شوال کی 2 تاریخ ہو گئی، 3 ہو گئی، 5 ہو گئی، کوئی طالب علم نہیں آیا۔ 8 شوال ہو گئی، کوئی طالب علم نہیں آیا۔ 9 شوال ہو گئی، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آیا۔ جیسے ہی 10 شوال کا سورج طلوع ہوا، 10 شوال کا سورج طلوع ہوا، میرے مصطفیٰ کے مدرسے میں، میرے مصطفیٰ کے جامعہ میں، میرے مصطفیٰ کے کالج میں، میرے مصطفیٰ کے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ طلباء آ گئے۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ 10 شوال کی تاریخ کون سی تاریخ ہے؟ یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں علم مصطفیٰ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں علم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں حدیث مصطفیٰ کا درس دیا جاتا ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں قرآن کا درس دیا جاتا ہے، علم مصطفیٰ پڑھایا جاتا ہے۔ 10 شوال کو علم مصطفیٰ کھولنے کی تاریخ ہے۔ اسی 10 شوال کو علم مصطفیٰ پڑھانے والا احمد رضا بریلی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ لوٹ کم کرنا۔ اسی 10 شوال کو بریلی میں امام احمد رضا کی ولادت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی تاریخ علم مصطفیٰ کھولنے کی ہے۔ تو علم مصطفیٰ کھولنے کی جو تاریخ ہے، علم مصطفیٰ پڑھانے کی جو تاریخ ہے، علم مصطفیٰ پڑھانے والا احمد رضا پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 10 شوال کو اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے مدرسے میں 10 شوال کو کچھ اسٹوڈنٹس آئے، کچھ طلباء آئے، پڑھنے کے لیے اپنا نام لکھوا دیا۔ میرے مصطفیٰ کے مدرسے میں، رسول اللہ کے کالج میں، رسول اللہ کے اسکول میں کچھ طلباء نے، کچھ اسٹوڈنٹس نے اپنا نام لکھوایا ہے پڑھانے کے لیے۔ نام تو لکھ گیا طلباء کا، ایجوکیشن کے لیے، تعلیم کے لیے طالب علم آ گئے۔ یا اللہ، بورڈنگ میں رہنے کے لیے کچھ طالب علم آئے ہیں، تو مدرسوں میں، کالجز میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کھانے کا ہوتا ہے۔ ایجوکیشن میں تو بعد میں دی جائے گی، تعلیم تو بعد میں دی جائے گی، مگر پہلے کھانے کا مسئلہ، کھلائیں کیا؟ ابھی کوئی مطبخ قائم نہیں ہوا ہے، ابھی کوئی کوک نہیں رکھا گیا ہے، ابھی کوئی باورچی خانہ قائم نہیں ہوا ہے، کھلائیں کیا؟ رسول اللہ اپنے مدرسے کے طلباء کو کیا کھلائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے طلباء کے کھانے کی ذمہ داری انصار مدینہ نے لے لی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کے مدرسے کے طلباء کے کھانے کی ذمہ داری انصار مدینہ نے لی۔ کسی انصار مدینہ نے رسول اللہ کے مدرسے کے ایک طالب علم کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگا لی۔ کسی انصار مدینہ نے رسول اللہ کے مدرسے کے 2 طلباء کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگا لی۔ میرے مصطفیٰ نے بھی اپنے مدرسے کے طلباء کی کھانے کی جاگیریں اپنے گھر میں لگا لی۔ تو اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کے طلباء کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگا لینا، یہ سنت صحابہ بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ لیجئے صاحب، مدرسہ تو قائم ہوا، طلباء تو آئے، انصار مدینہ نے
کھانے کا بھی انتظام کر دیا. ہے سبحان اللہ. اب وہ کھانے کا بھی انتظام ہو گیا. کھانے کا انتظام ہوا. اب تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو یا اللہ اب پڑھائیں کیا؟ قرآن ہے نہیں کتابی شکل میں. پڑھائیں کیا؟ قرآن ہے نہیں. چلیے تو بخاری پڑھائیں. خدا کی قسم بخاری بھی نہیں تو کیا پڑھائیں؟ مشکات شریف کا درس دیں. مشکات بھی نہیں. پڑھائیں کیا؟ بیضاوی پڑھائیں. بیضاوی نہیں ہے. بحر الرائق کا درس دیں. بحر الرائق نہیں ہے تو کیا پڑھائیں؟ شرح جامی پڑھائیں. شرح جامی بھی نہیں ہے تو کیا پڑھائیں؟ علم السیرہ پڑھائیں. علم السیرہ بھی نہیں ہے. شرح اہمیت پڑھائیں. شرح اہمیت بھی نہیں ہے تو کیا پڑھائیں؟ آمد نامہ پڑھائیں. میزان پڑھائیں. منشعب پڑھائیں. کیا پڑھائیں؟ ارے آمد نامہ بھی نہیں ہے. آمد نامہ تو بہت بڑی بات تھی. فارسی کی پہلی بھی نہیں تھی. پڑھائیں کیا؟ فارسی کی پہلی تو بہت بڑی بات تھی اس وقت. اس وقت یسرنا القرآن بھی نہیں تھا. یسرنا القرآن تو بہت بڑی بات تھی اس وقت. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں علم کے نام پر, ایجوکیشن کے نام پر, تعلیم کے نام پر اس وقت نورانی قاعدہ بھی نہیں تھا. نورانی قاعدہ تو بہت بڑی بات تھی. اس وقت پڑھانے کے نام پر قاعدہ بغدادی بھی نہیں تھا, جس کو آپ بغدادیہ قاعدہ کہتے ہیں. قاعدہ بغدادیہ اس وقت پڑھانے کے نام پر قاعدہ بغدادی بھی نہیں تھا تو پڑھائیں کیا؟ اسکول قائم کیا ہے, مدرسہ قائم کیا ہے, دارالعلوم قائم کیا ہے, جامعہ قائم کیا ہے. پڑھنے کے لیے طلباء آئے ہیں. کھانے کا انتظام ہو گیا. اب پڑھائیں کیا؟ پڑھانے کے لیے خدا کی قسم اس وقت کوئی کتاب سامنے موجود نہ تھی. میں آپ کہنا چاہتا ہوں کوئی کتاب سامنے موجود نہ تھی تو نہ ہو, ایک نظر مصطفیٰ تو تھی سبحان اللہ. پڑھانے کے لیے. کوئی کتاب سامنے موجود نہیں تھی, صرف ایک نظر مصطفیٰ تھی. میرے مصطفیٰ نے اپنے طلباء پر, اپنے اسٹوڈنٹس پر, اپنے طلباء پر میرے مصطفیٰ نے ایک نظر ڈال دی. ایک نظر میں تمام علوم پڑھا دیے. ایک نظر مصطفیٰ کا کمال یہ ہے, ایک نظر پڑ گئی تمام علوم کا جامع بنا دیا. ایک نظر مصطفیٰ کا کمال یہ تھا کہ ایک نظر میں تمام علوم کا جامع بنا دیا. تمام علوم و فنون سکھا دیے, بتا دیے, پڑھا دیے. لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھایا کتابوں سے جاتا ہے اور پڑھایا نظروں سے جاتا ہے. سبحان اللہ. تکبیر. زندہ باد. اس وقت پڑھانے کے لیے کوئی کتاب سامنے موجود نہیں تھی, صرف ایک نظر مصطفیٰ تھی. ایک نظر مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ آج آپ دنیا میں جتنے علوم و فنون دیکھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے علوم و فنون ایک میرے مصطفیٰ کی نظر کا کمال ہے. اور وہ سارے کے سارے علوم و فنون صحابہ کی مقدس ذات سے ہمارے اور آپ کے درمیان تک پہنچے. ایک نظر مصطفیٰ ہی کا تو کمال ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے علوم و فنون ایسے ہیں کہ جو صرف حضرت سیدنا مولائے کائنات کی ذات سے ہمارے اور آپ کے درمیان تک پہنچے. بے شک بے شک. سبحان اس کا کمال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا نے غسل دیا. غسل دیا تو جو غسل کا پانی رسول اللہ کے جسم مبارک پر ڈالا جا رہا تھا وہ پانی زمین پر نہیں گرتا تھا, زمین پر گرنے سے پہلے وہ غائب ہو جاتا تھا. اب جب وہ پانی غائب ہو کر کہاں گیا یہ بڑی لمبی تفصیل ہے, میں پھر کسی موقع پر بتاؤں گا. مگر رسول اللہ کی آنکھ کے حلقے میں, رسول اللہ کی آنکھ کے کوئے میں ایک ایک بوند پانی موجود تھا. کیا کہنا. اور رسول اللہ کی ناف پر, جس کو آپ نابھی بولتے ہیں, رسول اللہ کی ناف کے حلقے میں پانی کی ایک بوند موجود
موجود ہے۔ حضرت مولا کائنات نے دیکھا کہ سارا پانی تو غائب ہو گیا، مگر رسول اللہ کی آنکھ کے کوئے میں ایک ایک بوند پانی کی موجود ہے، اور رسول اللہ کی ناف پر ایک بوند پانی کی موجود ہے۔ تو حضرت مولا کائنات نے سوچا کہ یا اللہ، اب اس پانی کا میں کیا کروں، اس پانی کا میں کیا کروں؟ علی کے ذہن نے فیصلہ کیا، اے علی سوچتا کیا ہے، مصطفیٰ کی آنکھ سے اور مصطفیٰ کی ناف سے پانی چوس لے۔ حضرت مولا کائنات نے وہ 2 بوند پانی رسول اللہ کی آنکھ کے کوئے سے اور ناف کے کوئے سے چوس لیا۔ اس 2 بوند پانی کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے حضرت مولا کائنات کا سینہ علوم و فنون کا خزینہ بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ جتنے علوم و فنون آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے علوم و فنون مولا کائنات کی مقدس ذات سے ہمارے اور آپ کے درمیان تک پہنچے ہیں۔ یہ اسی 2 بوند پانی کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلو بریلی، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا، ہمارا نہیں۔ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا، ہمارا نہیں۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب وہ کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، پڑھانے کا بھی انتظام ہو گیا، مگر کوئی کتاب سامنے موجود نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے نظروں سے علوم و فنون پلا دیے، ایسا پلایا، اتنا پلایا، اتنا پلایا، اتنا پلایا اپنے اصحاب کو اپنی نظروں سے کہ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ لیجئے صاحب، وہ کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، پڑھانے کا بھی انتظام ہو گیا، پڑھائیں کیا؟ نظروں سے پلا دیا۔ آج تو پڑھانے کے لیے ہر فن کی کتاب موجود ہے۔ جتنے علوم آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ہر علم پر کوئی نہ کوئی کتاب ضرور موجود ہے۔ آپ کے مدرسے میں علم نحو پڑھایا جاتا ہے؟ جی، علم نحو کی تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ مدرسوں میں علم نحو پڑھایا جاتا ہے۔ علم نحو پھر انہوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے ایک تحریک چلائی کہ مسلمانوں کے پاس جو علوم و فنون ہیں وہ بغیر گرامر کے ہیں، یہ جتنے علوم پڑھاتے ہیں وہ بغیر گرامر کے پڑھا دیتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کے قسم ہمارے یہاں کوئی فن ایسا نہیں ہے، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو بغیر گرامر کے ہو، بغیر قواعد و ضوابط کے ہو، بغیر اصول و ضوابط کے ہو۔ ہمارے یہاں علم نحو کے بھی قوانین ہیں، کچھ گرامر ہیں۔ تو علم نحو کا گرامر کیا ہے؟ علم نحو کے گرامر یہ ہیں، میں بچپن کو آپ کا سبق یاد دلاؤں، میرے سیدنا استاد محترم حضرت مولانا سید غلام گیلانی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے پڑھایا۔ بہت بڑے زبردست عالم دین تھے، وہ مجھے علم نحو پڑھاتے تھے، علم صرف بھی پڑھاتے تھے۔ علم نحو میں انہوں نے مجھے پڑھایا کہ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے۔ مولانا سید غلام گیلانی میرٹھی اشرفی، جو میرے بھی استاد، میرے باپ کے بھی استاد، انہوں نے، اچھا چلیے جب اشرفیت ہی کی بات آ گئی ہے تو ایک نام اور سنو، میرے استاد، میرے چچاؤں کے استاد، میرے سارے چچاؤں کے استاد، میرے سارے بھائیوں کے استاد، اس پوری پیڑھی کے استاد کا نام ہے مولانا غلام مجتبی اشرفی۔
دارالعلوم منظر اسلام کے شیخ الحدیث دارالعلوم منظر اسلام کے وہ شیخ الحدیث رہے، ایک زمانے تک رہے، اور صدر المدرسین بھی رہے، صدر مدرس بھی رہے۔ کون؟ مولانا غلام مجتبیٰ اشرفی۔ اے سید پور کے اشرفیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم رضویت سے چڑھ رہے ہو، اور اشرفیت جو ہے وہ رضویوں کو پڑھا رہی ہے، اشرفی رضویوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، انہوں نے پڑھایا، بات چل رہی تھی کہ آج پڑھانے کے لیے ہر کتاب موجود ہے، تو انہوں نے مجھے علم نحو میں پڑھایا۔ کیا پڑھایا؟ کہا یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، یہ جملہ تامہ ہے، یہ جملہ ناقصہ ہے۔ تو یہی تو پڑھا تھا آپ نے، آپ نے یہی پڑھا نا، آپ نے بھی پڑھا۔ کیا پڑھا علم نحو میں؟ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اشعار لوگ پڑھتے ہیں، بڑے شان سے پڑھتے ہیں، اپنی محفلوں کو اعلیٰ حضرت کے اشعار سے، اشعار پڑھ کر اعلیٰ حضرت کے اشعار سے اپنی محافل کو زینت بخشتے ہیں، مگر جب وہ پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت کا شعر تو یہ نہیں جانتے کہ ہم جو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھ رہے ہیں وہ کس فن کا ہے۔ تو سنو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علم نحو میں کیا فرماتے ہیں۔ علم نحو میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سب تمہاری ہی خبر تھے، سب تمہاری خبر، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، تم مؤخر مبتدا ہو۔ شعر یاد ہے؟ اعلیٰ حضرت کا علم نحو میں شعر سنیے، فرماتے ہیں سب تمہاری ہی خبر تھے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم تمہاری خبر تھے، حضرت نوح تمہاری خبر تھے، حضرت ابراہیم تمہاری خبر تھے، حضرت موسیٰ تمہاری خبر تھے، حضرت عیسیٰ تمہاری خبر تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو۔ سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو۔ اے لوگو، میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ جو درسگاہ میں بیٹھ کر مبتدا اور خبر پڑھا دے، خدا کی قسم وہ سب حضرت ہیں، چاہے محمد علی نے مبارک پور کے علماء سے مبتدا اور خبر پڑھی، نعیم الدین مراد آبادی نے، فخر العلماء سے صدر الفاضل نے مولانا عزیز اللہ اخضری کو پڑھایا، وہ حضرت ہے، سب حضرت ہے، چاہے وہ مراد آباد کے ہو، چاہے وہ مبارک پور کے ہو، چاہے وہ بریلی کے ہو، چاہے وہ دارالعلوم محمدیہ بمبئی کے ہو۔ جو درسگاہ میں بیٹھ کر مبتدا اور خبر پڑھا دے، خدا کی قسم وہ سب حضرت ہیں، اور جو نعت مصطفیٰ میں مبتدا اور خبر سمجھا دے وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ جو درسگاہ میں بیٹھ کر مبتدا اور خبر سمجھائے وہ سب حضرت ہیں، اور جو نعت مصطفیٰ میں مبتدا اور خبر سمجھا دے وہ اعلیٰ حضرت۔ تو اعلیٰ حضرت کے علم و فضل و کمال کو ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اب ایک فن کا میں نام لے رہا ہوں، اس فن کا نام ہے علم جوہر۔ جی علم جوہر یہ ہمارے یہاں بغیر گرائمر کا نہیں ہے، یہ تو عیسائی اور یہودی ہمارے خلاف تحریک چلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کوئی گرائمر نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے یہاں کوئی فن بغیر گرائمر کے نہیں ہے۔ اب علم جوہر کا گرائمر سنیے، یہ مربع ہے، یہ مثلث ہے، یہ مخمس ہے، یہ مسدس ہے۔ یہ پڑھا تھا آپ نے کہ نہیں پڑھا تھا؟ یہ مسدس ہے، یہاں سے نقطہ بناؤ، یہاں سے دائرہ کھینچو، یہاں سے احاطہ بناؤ، تو نقطہ، دائرہ، احاطہ
بیٹھ کر درسگاہ میں علم جفر میں لوگ پڑھا رہے ہیں، علماء پڑھا رہے ہیں، طلباء پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنیے علم جفر میں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو۔ کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو نقطہ دائرہ اور احاطہ پڑھاتے درسگاہ میں بیٹھ کر وہ سب حضرت ہیں، اور جو نعت مصطفیٰ میں نقطہ دائرہ اور احاطہ سمجھا دے وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے علم و فضل و کمال کو ہم اور آپ کیا جان سکتے ہیں؟ تھوڑی سی ہوا مجھے آنے دیجیے، تھوڑی سی تھوڑا ادھر کیجیے تو اعلیٰ حضرت کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ایک فن ہے وہ منطق، علم منطق۔ کہتے لوگ آپ نے سنا ہوگا نا بڑا منطقی آدمی ہے، کہتے ہیں نا بڑا منطقی ہے۔ تو میں سقراطی منطق کی بات نہیں کر رہا ہوں، بقراطی منطق کی بات نہیں کر رہا ہوں، سقراط و بقراط کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں علم منطق کی بات کر رہا ہوں۔ وہ علم منطق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر میں علم منطق پہ پیش کروں گا۔ ہمارے یہاں علم منطق کو کوئی اچھا علم نہیں سمجھا جاتا، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی تقریر میں نکھار چاہتے ہو کہ الفاظ آپ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں کہ پہلے ہمیں استعمال کرو، پہلے ہمیں استعمال کرو، تب علم منطق کا پڑھنا ضروری ہے۔ علم منطق بھی ہمارے یہاں بغیر گرامر کی نہیں ہے۔ اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے عیسائیوں، ہمارے اوپر تم اعتراض کرتے ہو کہ ان کے یہاں جو علوم ہیں وہ بغیر گرامر کے ہیں، تو علم منطق کے گرامر سنیے۔ علم منطق کے گرامر مجھے مولانا غلام مجتبیٰ صاحب اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھائے تھے۔ کیا کہا؟ یہ صغرا ہے، یہ علم منطق کے گرامر ہے، یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے، یہ حد اوسط ہے، یہ جس میں ناقص ہے، یہ جوہر ہے۔ یہی تو گرامر ہے، یہی تو اصول و ضوابط ہیں، یہی تو شرائط ہیں۔ علم منطق میں مدرسے میں بیٹھ کر علماء اپنے طلباء کا پڑھاتے ہیں کہ یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے، یہ حد اوسط ہے، یہ جس میں نامی ہے، یہ جس میں ناقص ہے، یہ جوہر ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنیے علم منطق میں۔ علم منطق میں اعلیٰ حضرت کے شعر سنیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ذرے مہر قدس تک ان کے توسط سے گئے، ذرے مہر قدس تک ان کے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو درسگاہ میں بیٹھ کر صغرا اور کبرا سمجھا دے وہ سب حضرت ہیں، اور جو نعت مصطفیٰ میں صغرا اور کبرا پڑھا دے وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے علم فضل و کمال کو ہم اور آپ کیا جان سکتے ہیں؟ مجھے ایک پوسٹر دیکھنے کو ملا، مولانا صابر نوری صاحب نے بھی دکھایا، مولانا شاہد رضا صاحب نے بھی دکھایا، اور کچھ لوگ تھے انہوں نے بھی مجھے 1968 کا ایک پوسٹر دکھایا، آپ نے بھی دکھایا۔ اس پوسٹر میں نام جانتے ہو کس کے تھے؟ حضرت مولانا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، ایک عظیم عالم دین،
بے شک بے شک. اور حضرت مولانا مفتی وقار الدین حضرت مولانا عزیز اللہ اخضری اور بہت سے نام اسی مدرسہ جامعہ رضویہ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر اس مدرسے میں ایسے ایسے اکابرین علماء تشریف لائے تھے. بے شک بے شک. میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ ایک فن کا میں نام لوں. اس فن کا نام ہے جو صرف مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے, مدارس اسلامیہ میں پڑھایا جاتا ہے. اسی فن کو دوسرے نام سے انگریزی میں بھی پڑھایا جاتا ہے. تو اس فن کا نام ہے علم صرف. علم صرف. اگر تم چاہتے ہو, طلباء سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان میں لغزش نہ آنے پائے, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان سے گھوڑا سڑک پہ پڑاک پڑاک دوڑا ہی بولو, گھوڑا سڑک پہ پڑاک پڑاک دوڑا نہ بولو, تب علم صرف کا حاصل کرنا ضروری ہے. بے شک بے شک. یہ بڑا خشک فن ہے. ام العلوم جو خشک فن ہے. نحویاں راہ مغز باید چون شہاں, صرفیاں راہ مغز باید چون سگاں. صرفیاں راہ مغز باید چون سگاں. جو ام العلوم ہے, علم صرف بڑا خشک فن ہے. اس فن کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ قاف کو قاف ہی بولو, قاف نہ بولو, شین کو شین ہی بولو, سید پور نہ کہو, سید پور ہی کہو, تب آپ کو علم صرف کا حاصل کرنا ضروری ہے. ان یہودیوں نے, مجوسیوں نے, نصرانیوں نے, عیسائیوں نے, ان ادیان باطلہ نے, ان کفاران اسلام نے, غداران اسلام نے مسلمانوں میں ایک کنٹروورسی پیدا کی. اختلاف پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ تمہارے یہاں جو علوم ہیں وہ بغیر گرامر کے ہیں, ہمارے یہاں کوئی علم بغیر اصول و ضوابط کے, بغیر گرامر کے نہیں ہے. تو علم صرف, علم صرف کے گرامر کیا ہیں؟ علم صرف کے گرامر سنیے. یہ علم صرف کے گرامر ہیں کہ یہ فعل ہے, یہ فاعل ہے, یہ مفعول ہے, یہ مصدر ہے, یہ مشتق ہے, یہ مادہ ہے. یہی تو ہے نا, یہی تو پڑھا تھا آپ نے, آپ نے پڑھا تھا نا, یہی پڑھا تھا نا. یہ فعل ہے, یہ فاعل ہے, یہ مفعول ہے, یہ مصدر ہے, یہ مشتق ہے, یہ مادہ ہے. یہاں سے گردان گردانو. نصر ینصر ہوگی, نصر ینصر نصر و نصر و نصر ینصر نصر و منصور. اور آگے کیا ہے؟ الامر انصر والنہی لا تنصر. الامر من انصر والنہی لا تنصر. الصرف من سر من سران من سرانے. اب مجھے گردان نہیں گرداننا ہے, گردان آپ ہی گردانتے رہیے درسگاہ میں بیٹھ کر, اپنے طلباء کو گردانوائیے. اگر میں گردان گرداننے لگا تو یہ قوم کون سی گردان گردانے گی؟ اس لیے میں گردان نہیں گردانوں گا. مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ استاد کہتا ہے اپنے طالب علم سے کہ نصر ینصر کی گردان یاد کر لو. نصر ینصر نصر ینصر بھول گئے, یاد ہی نہیں آ رہے. تب جو ہے استاد کے ہاتھ میں یہ آیا تنبیہ الغافلین. جب نصر ینصر کی گردان صحیح سے نہیں سنائی, تب ضرب یضرب کی گردان, ضرب یضرب کی گردان. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم ضرب یضرب کی گردان سے بچنا چاہتے ہو تو نصر ینصر کی گردان یاد کرو. تب استاد جو ہیں ضرب یضرب کی گردان نہیں گردانیں گے. مگر اعلیٰ حضرت کی نظر سبحان اللہ, نصر ینصر کی گردان پر نہیں تھی. اعلیٰ حضرت کی نظر مصدر پر نہیں تھی. اعلیٰ حضرت کی نظر فعل پر نہیں تھی. اعلیٰ حضرت کی نظر فاعل پر نہیں تھی. اعلیٰ حضرت کی نظر مبتدا پر نہیں تھی. اعلیٰ حضرت کی نظر مشتق پر نہیں تھی, مادے پر نہیں تھی, بلکہ اعلیٰ حضرت کی خدا کی قسم نظر تھی
تو نعت مصطفیٰ پر تھی، منقبت خوانی پر تھی۔ اب اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنیے علم صرف میں، سبحان اللہ سبحان چونکہ یہ مدرسہ ہے، طلباء آئے ہیں، علماء آئے ہیں، بے شک تو اب علم صرف میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تیرے کامی مشقت سے بری ہیں، تیرے کامی مشقت سے بری ہے کہ برتر نصب سے فاعل ہے یا غوث، کہ برتر نصب سے فاعل ہے یا غوث۔ لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے، ان کا علم و فضل و کمال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے صرف اپنے تلامذہ ہی کو نعت مصطفیٰ پڑھنے کی تنبیہ نہیں فرمائی ہے، صرف اپنے مریدوں کو، صرف اپنے ماننے چاہنے والوں ہی کو اعلیٰ حضرت نے نعت مصطفیٰ کا درس نہیں دیا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا مقام یہ ہے جو انہوں نے علم صرف جیسے خشک فن کو بھی نعت مصطفیٰ کی زبان بخش دی ہے، علم جوہر جیسے خشک فن کو بھی نعت مصطفیٰ کی زبان دے دی ہے، علم نحو کو علم مصطفیٰ کی نعت مصطفیٰ کی زبان بخشنے والے کا نام ہے احمد رضا۔ علوم و فنون کو نعت مصطفیٰ کی زبان بخشنے والے کا نام ہے احمد رضا۔ لوگو احمد رضا سے حسد مت کرنا، حسد مت کرنا احمد رضا سے۔ لیجئے یہ آپ کیا رکھ رہے ہیں؟ یہ میں آپ یہاں رکھا تو مجھے قرآن دکھ گیا، قرآن دکھ گیا مجھے۔ اے سید پور کے غیور مسلمانوں، ایک ہے کی لکھے سین میں باوضو ہوں، ایک ہے لکھے سین ترجمہ و تفسیر اپنا کی کرشن ترجمہ و تفسیر کنز الایمان و خزائن العرفان، ایک ہے لکھے سین مول اعلیٰ حضرت امام احمد امام اہل سنت شاہ محمد احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اکھنے لکھے سے انوادو الحاج مولانا محمد عبد المنان، ایکھنے لکھے سے اے اشرفی رضوی لڑنے والوں، اے اشرفیوں رضویوں سے لڑنے والوں، اے رضویوں اشرفیوں کو برا کہنے والوں، سن لو تم جو قرآن پڑھتے ہو اس کا ترجمہ رضوی ترجمہ رضویہ ہے اور تفسیر تفسیر اشرفیہ ہے۔ نعرہ تکبیر، فیضان مخدوم اشرف، فیضان اعلیٰ حضرت۔ اگر یہ قرآن سامنے نہ ہوتا تو مجھے یہ بات یاد نہیں آتی۔ لڑ لو اور کتنا لڑو گے، لڑ لو، قرآن پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ سمجھنا ہوگا تو ترجمہ پڑھو گے، ترجمہ پڑھو گے تو وہ ترجمہ رضویہ ہے، اور سمجھنا چاہتے ہو تفسیر پڑھو گے تو وہ تفسیر اشرفی ہے، اشرفی تفسیر ہے، ترجمہ رضویہ ہے۔ تو اس قرآن کا ترجمہ کنز الایمان کی جو تفسیر پیش فرمائی ہے وہ حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ انہی کے شاگرد کے مدرسہ قائم کیا، اور انہی کے شاگرد نے رضویہ فیضان اشرفیہ فیضان لے کر جامعہ رضویہ قائم کیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ توصیح نہ تو قرآن ہاتھ میں لے کر دکھا رہے تھے، یہ تو غلط بول رہے تھے، تو کہنا تو جھوٹا تیرا باپ جھوٹا۔ یہ تفسیر کنز الایمان پر جو لکھی گئی ہے وہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے لکھی ہے، اور وہ مرید کس کے ہیں؟ وہ کچوٹا شریف کے مرید ہیں، وہ اشرفی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ خلیفہ اعلیٰ حضرت کے تھے، لیکن مرید تو وہ کچوٹا شریف کے اشرفی ہیں۔ تو اشرفیت رضویت سے کب الگ ہے؟ اگر کوئی معاملہ اشرفی رضوی کا ہوتا تو اعلیٰ حضرت خلافت کیوں دیتے؟
بس سمجھ میں آ گئی بات. آپ ہیں جھگڑے کی جڑ. اوپر تو کچھ نہیں ہو رہا, معاملہ ٹھیک ہے. تو یہاں پر شفیع رضوی کا جھگڑا کیوں لگائے گئے؟ لوگوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بات میری کہاں سے کہاں نکل گئی. بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے اعلیٰ حضرت سے حسد مت کرو. اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ ہمارے تمہارے سب کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے. اسلام و ایمان و عقیدے کے محافظ کا نام ہے احمد رضا. مسلک اعلیٰ حضرت سے مت چڑھو. مسلک اعلیٰ حضرت مسلک 4 تھے, یہ 5واں مسلک بریلی کا ہے, ہم نہیں مانتے. یہ اگر کوئی بدعقیدہ کہتا تو ہم مانتے. غیر مقلدین نے ایک بات کہی کہ انہوں نے کہا تھا مسلک 4 تھے, یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا. جب آپ غیر مقلد ہیں, کسی مسلک اور کسی امام کی آپ اقتدا نہیں کرتے ہیں, تو آپ کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مسلک 4 تھے, یہ 5واں کہاں سے آ گیا. آپ تو غیر مقلد ہیں. اب ان غیر مقلدین کی بولی کو تقویت پہنچانے کے لیے کچھ ہمارے ہی دامن میں چھپے بیٹھے, کچھ ہمارے دامن میں چھپے بیٹھے ہیں, بریلی کے دامن میں چھپے بیٹھے ہیں, مسلک اعلیٰ حضرت کی بات بھی کرتے ہیں, مگر جب موقع ملتا ہے تو دامن سے باہر آئے کہ مسلک تو 4 تھے, یہ 5واں کہاں سے آ گیا, اور پھر وہی گھس گئے, وہی چھپ گئے, وہی پناہ لے لی. مسلک اعلیٰ حضرت نے دامن اعلیٰ حضرت نے بریلی کے دامن میں پھر پناہ لے کے بیٹھ گئے. اور پھر موقع ملا تو پھر کہا مسلک 4 تھے, 5واں کہاں سے آ گیا, اور پھر وہی دامن اعلیٰ حضرت نے چلے گئے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ بولی مت بولو. یہ بولی جو ہے غیر مقلدین کی بولی ہے کہ مسلک 4 تھے, 5واں کہاں سے آ گیا. مسلک کا معنی سمجھو کیا ہے. مسلک کا معنی ہے راستہ. کیا معنی ہے مسلک کا؟ مسلک کا معنی ہے راستہ. تو مسلک اعلیٰ حضرت کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت کا راستہ. تو اعلیٰ حضرت کا کون سا راستہ؟ کہ اعلیٰ حضرت نے آپ کو سید پور سے وایا ہلی بریلی کا راستہ دکھا دیا. اعلیٰ حضرت نے آپ کو وایا بولپور بریلی کا راستہ دکھا دیا. یا اعلیٰ حضرت نے آپ کو سید پور سے سلیگوڑی کا بارڈر کون سا ہے؟ بیناپول. یا اعلیٰ حضرت نے آپ کو سید پور سے وایا بیناپول بریلی کا راستہ دکھا دیا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے آپ کو سید پور سے وایا ہلی بریلی کا راستہ نہیں دکھایا. اعلیٰ حضرت نے آپ کو وایا بیناپول بریلی کا راستہ نہیں دکھایا. خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کا مقام یہ ہے جو انہوں نے وایا پنڈوا کچھوچھا مدینے کا راستہ دکھایا ہے. احمد رضا کا مقام یہ ہے جو انہوں نے وایا دیوا پنڈوا وایا مارہرا بریلی کا راستہ دکھایا ہے. احمد رضا کا مقام یہ ہے جو انہوں نے وایا اجمیر و بغداد مدینے کا راستہ دکھایا. تو مسلک کے نام سے چکر میں مت پڑو. مسلک کا معنی ہے راستہ. مسلک اعلیٰ حضرت کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت کا راستہ. تو اعلیٰ حضرت کے راستے پر عمل کرو. اعلیٰ حضرت کا کون سا راستہ ہے؟ وایا دیوا, وایا پنڈوا, وایا کچھوچھا, وایا مارہرا, وایا اجمیر, وایا بغداد, وایا اولیاء کرام مدینے کا راستہ. ورنہ تو ان چپڑ قناتیوں نے, تبلشیوں نے, لہابیوں نے مزارات کے تقدس کو پامال کر دیا تھا.
آج جو مزارات کی گنبد و مینار چمک رہے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. یہ چادر گا کر چل رہی ہے یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مزارات اولیاء پر حاضری کے لیے ایسے دلائل اور براہین کے انبار لگا دیے ہیں کہ آج تک دنیا بدعقیدیت تڑپ رہی ہے, پھڑپھڑا رہی ہے, مگر اعلیٰ حضرت کے دلائل کا وہ کوئی جواب نہیں لا پا رہی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج آپ کے مدرسہ جامعہ رضویہ کے طلباء کے دستار حفظ ہے. کتنے طالب علم ہیں؟ چار طلباء کے سروں پر دستار حفظ رکھی جائے گی. یہ حافظ ہو گئے, پورا قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہو گیا. ایک بات بتاؤ, ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ مدرسے میں بچے قرآن پڑھتے ہیں تو یہ جھومتے کیوں ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں جھومتے ہیں, بڑے زور زور سے ہلتے ہیں, یہ جھومتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا یا اللہ اتنی بات بھی تم نہیں سمجھ سکے. یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ خود سے تھوڑی وہ ہلتے ہیں, وہ خود سے تھوڑی جھومتے ہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جب قرآن کی کوئی تلاوت کرے گا تو اس پر ایک کیفیت طاری ہو جائے گی, وہ جھومنے لگے گا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی غار حرا میں اور پہلی وحی آئی اقرا, میرے مصطفیٰ جھومنے لگے, میرے مصطفیٰ جھومنے لگے. تو قرآن کی تلاوت کے وقت جھومنا یہ کوئی انسان اپنے چاہ کر نہیں گھومتا ہے, بلکہ قدرتی طور سے اس کے اندر وہ جھوم پیدا ہو جاتی ہے, وہ رقص پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب میرے مصطفیٰ پر وحی نازل ہوئی تھی, قرآن اترا تھا, تو میرے مصطفیٰ جھومنے لگے تھے. یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ. نہیں مانتے, مدرسے میں جا کے دیکھ لیں, نہیں سمجھ میں آتا. مسجد میں کسی کو قرآن پڑھتے دیکھ لینا, بڈھے کو, بڈھا بھی جھومتا ہے, بوڑھا بھی جھومتا ہے, جوان بھی جھومتا ہے, بچہ بھی جھومتا ہے, طالب علم بھی جھومتا ہے, عالم بھی جھومتا ہے, فاضل بھی جھومتا ہے, مفتی بھی جھومتا ہے. جب قرآن پڑھے گا تو وہ جھومے. جی, اور جو بغیر جھومے پڑھ دے سمجھ لینا یہ غدار ہے. یہ گلے سے پڑھ رہا ہے, حلق کے نیچے نہیں جا رہا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں, آج آپ کے مدرسے سے 4 حافظ قرآن کے سر پر دستار حفظ رکھی جائے گی. دستار باندھی جائے گی. ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حافظ قرآن کا بڑا مقام بلند ہے. اگر آپ کے مدرسے میں جامعہ رضویہ میں یہ داخلہ نہیں لیتے تو آپ کے یہاں کئی سال میں حافظ بنایا جاتا ہے؟ بچے کے ذہن کے اوپر, بچے کے ذہن کے اوپر ہے. مگر ہمارے یہاں کورس ہے 2.5 سال کا, 2.5 سال کا کورس ہے. ذرا بس یہ ذرا 2.5 سال میں پڑھنا پڑے گا. ذرا ہو گردان دی جائے گی. تو ہمارے یہاں 2.5 سال کا کورس ہے. چلیے بچے کے ذہن کے اوپر ہم نے مان لیا کہ بچے کے ذہن کے اوپر ہے, چلیے 2 سال میں, 2.5 سال میں, 3 سال میں, 4 سال میں, 5 سال میں حافظ قرآن ہو گیا. اگر یہ جامعہ رضویہ میں داخلہ نہ لیتے یہ 4, تو کون سی بس میں یہ کرتے ہوتے چائے گرم, مسالے والی چائے. کون سی ٹرین میں یہ چائے بیچتے, کون سے کھیت میں یہ چنے چھیلنے لگتے, کہاں بیٹھ کر یہ ہل جوتنے لگتے. یہ مدرسے کی برکت ہے کہ مدرسے میں آ گئے تو حافظ قرآن ہو گئے. حافظ قرآن ہو گئے تو مقام کیا ہو گیا؟ آپ پیچھے ہو گئے, یہ آگے ہو گئے. اب یہ محلے کے امام ہو گئے, مسجد کے امام ہو گئے. آپ نے اپنے باپ سے بڑا جانا, اپنے استاد سے بڑا جانا, اپنے پیر سے بڑا جانا, تب کہا پیچھے سے امام کے. تم ایک حافظ قرآن کو اپنے باپ سے بڑا مان رہے ہو,
تب کہہ رہے ہو پیچھے سے مان کے، اپنے استاد سے بڑا مان رہے ہو، اپنے پیر سے بھی بڑا مان رہے ہو، جب سب سے بڑا مانا تب کہا پیچھے سے مان کے۔ جب امام مان لیا تو غلام کیوں بناتے ہو؟ صحیح ہے، صحیح۔ جب امام مان لیا تو حکم کیسے چلاتے ہو؟ جب امام مان لیا تو گھر کا جھگڑا، گھر کا غصہ مسجد کے امام پہ کیوں اتارتے ہو؟ گھر میں لڑکے آؤ، گھر میں سننے والا کوئی نہیں، آپ کا غصہ دیکھنے والا کوئی نہیں، تو آپ نے غصہ آ کے اتار دیا مسجد کے امام پر۔ وہ آپ کا امام ہے، جو غلام تھوڑی ہے۔ تو حافظ قرآن کا مقام یہ ہے کہ ذہن کے مطابق جتنے سال میں وہ حافظ قرآن ہوا، حافظ قرآن ہو گیا، آپ پیچھے ہو گئے، حافظ قرآن آگے ہو گئے۔ میں آپ سے نہ چاہتا ہوں یہ لوگوں، اگر یہ مدرسے میں داخل نہ ہوتے تو یہ مقام نہیں ملتا۔ چلیے زندگی میں تو ان کا یہ مقام ہے کہ عوام پیچھے ہے، امام آگے ہے، حافظ قرآن آگے ہے، مگر میں یہ نہیں بتانا چاہتا، میں مرنے کے بعد کا مقام بتانا چاہتا ہوں کہ حافظ قرآن کا مرنے کے بعد بھی کیا مقام و منصب ہے۔ ایک حافظ قرآن کا مقام یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان جب زمین میں جائے گا تو زمین انسان کے جسم کو گلا دے گی، سڑا دے گی، کھا جائے گی، فنا کر دے گی۔ تو جو بات انہیں عام لوگوں کے لیے کہنا چاہیے تھی، یہ اتنا آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھے، تو وہی بات انہوں نے نبیوں پر فٹ کی، اور وہی بات ان لوگوں نے وہ نبیوں پر فٹ کر دی، ولیوں پر بھی فٹ کر دی، اور صاف طور سے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ محمد یعری جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ولی کا اور نبی کا مقام تو بہت بڑا ہے۔ جو بات آپ کو عام انسانوں کے لیے بولنا چاہیے تھی، وہی بات آپ نے ولیوں پر فٹ کی، وہی بات آپ نے نبیوں پر فٹ کی، نہیں چلے گی۔ نبی کا مقام اور ہوتا ہے، ولی کا مقام اور ہوتا ہے، روحانیت والے کا مقام اور ہوتا ہے، عالم کا مقام اور ہوتا ہے، حافظ کا مقام اور ہوتا ہے، اور عام انسان کا مقام اور ہوتا ہے۔ اپنے اپنے درجات ہیں، اپنے اپنے مقامات ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو یہ طاقت دی ہے، یہ قوت دی ہے، اللہ نے زمین میں یہ طاقت و قوت و توانائی ودیعت فرمائی ہے کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے، فنا کر دیتی ہے، سڑا دیتی ہے۔ یہ تو یہ بولتے ہیں، یہ بھی بولتے ہیں، یہ اتنے بھوکے رہتے ہیں بیچارے کہ یہ اگلی سطر کھا لیں۔ آگے کیا ہے وہ نہیں بولتے، آگے ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہو گیا، اب جب اس کا انتقال ہوا اور جب وہ زمین میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین سے یہ طاقت و قوت و توانائی سلب فرما لیتا ہے کہ حافظ قرآن کے جسم کو گلائے، سڑائے، فنا کرے یا کھائے۔ اب زمین کیا کرتی ہے؟ زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ کیوں؟ یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے،